ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی مالک، خالق، رازق، پیدا کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد عطا کرنے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، تنگ دستوں کو خوشحال کر دینے والا ایک ہی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام کی برکھا نازل ہو ذات اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کائنات کے لوگوں کے لیے رہبر و رہنما بن کر آئے، ہادی پیشوا بن کر آئے، امام اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جتنے بھی انسان دنیا میں موجود ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، ہر انسان پر دو طرح کے فرائض واجبات ادا کرنا لازم ہے۔ اگر وہ ان میں غفلت برتے گا، سستی کرے گا، تو وہ اس کا جرم ٹھہرے گا، اور یہ جرم اس کو مجرم بناتا ہے اور مجرم کو سزا ملا کرتی ہے۔ لہذا ہر انسان، چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے، اہل کتاب میں سے ہے یا بدترین ہندو مشرک ہے، کسی بھی عقیدے کا، کسی بھی مذہب کا ہے، انسان ہونے کے ناطے اس پر دو واجبات لازم ہیں، دو فرائض ہیں اس کے ذمہ، جو اس نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق اس خالق کا ہے جس نے اس کو پیدا کیا، جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان کو انسان اللہ نے بنایا ہے۔ اگر اللہ انسان نہ بناتا، کوئی جانور بنا دیتا، اللہ انسان نہ بناتا، پتھر بنا دیتا، درخت بنا دیتا، تو اس میں اس کی کیا اپنی مرضی شامل تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنا دیا، اور انسان ہونا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حقوق اللہ، لہذا اللہ حق رکھتا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، صرف پیدا ہی نہیں کیا، زندہ رہنے کے لیے ہمیں جو بنیادی ضروریات ہیں ان کا باقاعدہ اہتمام کیا، ہماری خوراک کا اہتمام کیا، ہمارے لباس کا اہتمام کیا۔ پھر انسان کو اللہ رب العالمین نے جوڑوں میں بنایا، پھر جوڑوں سے آگے نسل کا پروان چڑھنا اور ایک معاشرے کی تشکیل ہونا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، تنہا زندگی نہیں گزرتی۔ لہذا اللہ حق رکھتا ہے کہ اللہ کے حقوق کو ادا کیا جائے، یہ ہم پر، ہر انسان پر لازم ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، پیدا تو اللہ نے کیا ہے نا۔ لہذا اللہ حق رکھتا ہے اللہ کی بات مانی جائے، اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے، اور یہی اللہ کا حق ہے، اور ان کو ادا کرنا ہر انسان پر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ اس میں سستی یا اس کا انکار کرنا، سستی مجرم بناتی ہے، انکار تو کافر بنا دیتا ہے۔ دوسرا حق اللہ کے بندوں کا ہے، جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔
بندوں کے بندوں پر بھی کچھ حقوق ہیں، اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ جو ایک کا حق ہوتا ہے، کسی ایک انسان کا جو حق ہوتا ہے، وہ دوسرے انسان پر فرض ہوتا ہے جو اس نے ادا کرنا ہے۔ اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے وہ اپنے فرائض میں غفلت برت رہا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے، دنیا میں جتنیاں بھی لڑائیاں ہیں، جتنی جنگیں ہو رہی ہیں، جتنا اس وقت پوری زمین پر فساد برپا ہے، چاہے وہ گھر کے اندر میاں بیوی کی لڑائی ہے، اولاد اور والدین کی لڑائی ہے، استاد اور شاگرد کی لڑائی ہے، چاہے وہ جماعتوں کے ساتھ لڑائی ہے، چاہے وہ حکومت اور عوام کی لڑائی ہے، چاہے وہ ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ لڑائی اور جنگ ہے، جتنی لڑائیاں ہیں، آپ ان سب کے بارے میں ذرا غور و فکر کریں کہ کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کیوں فتنے ہیں، جنگیں ہو کیوں رہی ہیں، تو آپ کو ایک چیز لازمی ملے گی، وہ ہے حق۔ جنگ کے، لڑائی کے پیچھے جو اصل وجہ بنتی ہے، ہر انسان کہتا ہے کہ یہ چیز میرا حق ہے، تو میرا حق مجھ کو نہیں دے رہا، اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے انسان جنگ تک لڑنے کے لیے، اپنے دوسرے انسان بھائی کو قتل کرنے تک کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے، صرف اور صرف اپنا حق حاصل کرنے کے لیے۔ یہ حقوق کی لڑائیاں ہیں بس۔ لیکن یہاں ایک نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ اگر میں اور آپ اور باقی تمام انسان اپنے فرائض کو جان لیں کہ میرا فرض کیا ہے، اور ہم اپنے فرائض کو ادا کریں، تو یقینی طور پر ہم دوسروں کا حق ادا کر دیں گے، ہر قسم کی لڑائی ختم ہو جائے گی، جنگیں ختم ہو جائیں گی، فساد ختم ہو جائے گا، اگر ہم اپنے فرائض کی ذمہ داری کو سمجھ لیں اور ہم ان کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ حقوق العباد میں ہر بندے کا دوسرے بندے پر حق ہے، ہمسائے کا ہمسائے پر حق ہے۔ اس پر ایک الگ گفتگو ہو سکتی ہے تفصیل کے ساتھ کہ ایک ہمسائے کا دوسرے ہمسائے پر حق کتنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق ہمیں اس انداز سے بیان کیے کہ ہمیں یقین ہو چلا تھا کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ فرما دیں کہ تمہاری وراثت میں بھی تمہارے ہمسائے کا حق ہے۔ لیکن ہم اپنے فرائض سے غافل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے ہمسائے کا حق کیا ہے، اور ہم نے اس کو ادا کس انداز سے کرنا ہے۔ استاد کے شاگرد پر، شاگرد کے استاد پر کچھ حقوق ہیں، امام کے مقتدی پر، مقتدی کے امام اور خطیب پر کچھ حقوق ہیں۔ ہر ایک کا دوسرے پر کوئی نہ کوئی حق ہے، اور ہر ایک کا دوسرے کے اوپر کوئی نہ کوئی فرض ہے جو اس نے ادا کرنا ہے، اس پر واجب ہے، وہ لازم ہے۔ اگر وہ اس میں سستی کرے گا تو وہ مجرم ٹھہرے گا۔ تو حقوق العباد میں سب سے بڑا اور سب سے اہم جو حق ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میری دانش نہیں کہہ رہی، میرا علم نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ ایک صحابی امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، من احق الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ لوگوں میں سے سب سے زیادہ ہم نیکی کس کے ساتھ کریں، خیر خائی بھلائی کس کے ساتھ کریں؟ تو سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ۔ سب سے زیادہ حقوق العباد میں سب سے زیادہ حق جو ہے وہ ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا فرض ہے وہ اپنے فرائض کو پہلے ادا کرے۔
میں نے جو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ترتیب بڑی خوبصورت اللہ نے رکھی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے پہلی اپنی عبادت کا ذکر کیا، جیسے میں نے آپ کو یہ بات شروع میں بتائی ہے کہ انسانوں کے اوپر لازم ہے سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرے، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، رازق، رزق دے رہا ہے، زندگی اور موت، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، رزق کا مالک اللہ ہے۔ ہم تو اپنی سانس کے بھی مالک نہیں ہیں، ایک سانس جو آخری انسان کی سانس ہوتی ہے وہ اس کا مالک نہیں ہوتا، نہ وہ اپنی مرضی سے وہ سانس لے سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی سانس اپنا روک سکتا ہے۔ ہر چیز کا جب مالک اللہ ہے تو حق اللہ کا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی بات مانی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے۔ اسی لیے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت کر، صرف اس کی عبادت کر، اور کسی کی عبادت کرنا تیرے پر لازم نہیں ہے، اور کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ پھر ایک میں بات کرتا چلوں، ایک الگ موضوع ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس پر بے شمار دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے، لیکن اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو دوسرا حکم قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان۔ اچھا، ہمارے ہاں اردو اور عربی کے الفاظ ایک جیسے ہیں، ان کے مطلب، ان کے معنی بالکل مختلف ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ بہت سارے میرے بھائیوں کو یہ مغالطہ رہتا ہے کہ اللہ نے احسان کا جو لفظ والدین کے لیے بولا ہے تو شاید اولاد جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتی ہے وہ اپنے ماں باپ پر کوئی احسان کرتی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ احسان ہمارے ہاں اردو میں جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی ہم نے ایسی نیکی کر دی ہے کہ اب وہ اس احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، وہ ہمارا مقروض ہو چکا ہے۔ ہم اردو میں اس کو احسان کہتے ہیں کہ بھائی تیرا میرے پر بڑا احسان ہے، جب وقت ملے گا میں تمہارا یہ احسان اتار دوں گا۔ لیکن یہاں پر جو لفظ احسان استعمال ہوا ہے، اللہ رب العالمین جو لفظ احسان کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اس کا مطلب ہوتا ہے خیر خائی کرنا، بھلائی کرنا، نیکی کرنا۔ یعنی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ جو بھی اچھا سلوک کرے، جس انداز سے بھی کرے، اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، یہ نیکی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اولاد کے فرائض میں سے ہے، فرض ہے، اور اس پر غفلت برتنا جرم ہے، اور قیامت کے دن مجرم کو سزا ملے گی۔ یہ صرف تمہید نہیں باندھ رہا، اصل بنیادی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کے حقوق کو اولاد پر جو فرض ہے اللہ رب العالمین نے کتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت والدین کے معاملے میں کس قدر احسن انداز سے کی ہے کہ صحابہ کرام جو ہے سوال کرتے ہیں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے والدین کا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق والدین کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک اور چیز کا بھی ذکر کیا، ہمارے رویوں کے معاملے میں۔ ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جو کسی بھی پروڈکٹ کا مینوفیکچر ہوتا ہے، بنانے والا ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ اس کے بارے میں سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا معاملات ہیں، یہ کیسے درست رہے گا، کیسے اس میں خرابی آ سکتی ہے۔ اللہ ہمیں پیدا کرنے والا ہماری فطرت کو، ہماری عادات کو، تمام انسانوں کی اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے رویوں کو پہلے سے سدھارنے کا اہتمام کیا ہے،
اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. دیکھ تیرے ماں باپ کا تم پر بڑا حق ہے. اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ تیرے ماں باپ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کی خیر خواہی کی جائے، ان کی دلجوئی کی جائے. اور پھر اگر تیرے ماں باپ بڑھاپے کے عالم کو پہنچ جائے، کتنی خوبصورت انداز سے اللہ رب العالمین نے ہمارا رویہ ہمیں قائم کرنے کا انداز بتایا کہ تیرا رویہ کیسا ہونا چاہیے ماں باپ کے ساتھ. کہ اگر دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچتا ہے، یا دونوں میں سے کوئی ایک، دونوں یا دونوں میں سے ایک، بڑا خوبصورت. کیوں؟ اس میں بھی ہم نے بہت سارے ایسے جو ہے وہ رشتے دیکھے ہیں کہ باپ بوڑھا ہے ماں ابھی جوان ہے، یا ماں بوڑھی ہے باپ ابھی جوان ہے. دونوں انداز ہو سکتے ہیں. اس لیے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کے عالم میں اگر پہنچتا ہے تو اللہ کہتے ہیں فلا تقل لہما اف. پھر ان کو کبھی اف تک نہیں کہنا. پھر اپنے رویوں میں تبدیلی اس انداز سے لے کر آؤ. تمہارا رویہ ماں باپ کے ساتھ، تمہارا انداز گفتگو وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ فرماتے ہیں فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. ان کے ساتھ کوئی جھڑکنا، ہمارے ہاں یہ ایک لفظ جھڑکنا ہے. اب جھڑکنے کے انداز بڑھیں. اونچی آواز سے بات کرنا، ان کی بات کا انکار کرنا، یا ان کو کم علمی کا تانا دینا، ان کو ان کے بڑھاپے کا تانا دینا کہ ہم سمجھدار ہیں، ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ بڈھے ہو گئے ہو، آپ کو نہیں پتا، آپ کو کیا پتا حالات کیا چل رہے ہیں. اس طرح کے انداز کے ساتھ جواب دینا بھی ان کو جھڑکنا میں آتا ہے. ہاں اولاد سمجھ رہی ہوتی ہے کہ شاید ہم پڑھ لکھ گئے ہیں، ہم اپنے باپ سے ترقی کر گئے ہیں، ہم اپنی ماں سے زیادہ باہر کی دنیا کو جانتے ہیں. لہذا جب وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں تو خاص طور پر میرا نوجوان طبقہ، میرے نوجوان بھائی، میری بہنیں، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ انہیں یہ احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ تو ماں باپ تو ہمارا ضرور ہے لیکن تجھے کچھ پتہ ہے نہیں ہے، اور ایسے ہی ہمیں آپ ڈانٹ رہے ہیں، ایسے ہی آپ ہمیں منع کر رہے ہیں. آپ زیادہ جانتے ہیں یا میں زیادہ جانتا ہوں. یہ بھی جھڑکنے میں آتا ہے. اللہ کہتا ہے لا تقل لہما اف. ہاں انہیں اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں. تیسرا آگے اللہ رب العالمین اب رویہ بتا رہے ہیں کرنا کیا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان کے ساتھ کریم ہو جانا ہے، ان کے ساتھ نرم ہو جانا ہے. تمہاری آواز ان کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. تمہارا انداز انتہائی کریم انداز ہونا چاہیے، ملائم انداز ہونا چاہیے، نرم انداز ہونا چاہیے. اگر تمہیں ان سے اختلاف بھی ہے تو تب بھی تو اپنا اختلاف رائے رکھتا ہے تو اپنے اختلاف، اپنے اس رائے کو بیان کرنے کا تیرا انداز یہ ہونا چاہیے کہ تیرے کندھے جھکے ہونے چاہیے، تیرے گردن جو ہے جھکی ہونی چاہیے، تمہاری آواز کے اندر نرمی ہونی چاہیے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باپ یا ماں کے ساتھ بات نہیں کرنی بلکہ اپنے آپ کو جھکا لینا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور ان کے ساتھ انتہائی نرم انداز سے بات کرنی. یہ لازم ہے. اگر کوئی ایسے نہیں کرتا وہ مجرم ہے، ماں باپ کا بھی اور اللہ کا بھی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کتنی پیاری دعا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ نے حکم دیا ہے مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانا ہے، اللہ کو اپنا رب مانا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کیا کرے رب ارحمہما
کما ربیانی صغیرا. ہم نے دعائیں رٹ لی ہوتی ہیں، اکثر ہوتا ہے ہم نے دعائیں رٹا لگایا ہوتا ہے، یاد کی ہوتی ہیں، اس کا معنی مطلب نہیں سمجھتے. میرا رب یہ دعا مجھے کیوں کہہ رہا ہے کہ تو یہ دعا کیا کر اپنے ماں باپ کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ یہاں پر دو باتیں کر رہا ہے. ایک، اللہ تعالی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے. ہاں یہ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن آگے اللہ تعالی ہمیں احساس دلا رہا ہے دعا یہ کرنی اللہ ان پر ویسے رحمت کر جیسے بچپن میں چھوٹے ہوتے میرے اوپر میرے ماں باپ رحمت کیا کرتے. ترجمہ سمجھیں آج. رب ارحمہما، اللہ ان پر رحم کر. تجھے احساس اللہ دلا رہا ہے کہ اے میرے بندے، تیرے ماں باپ نے تمہارے ساتھ اتنی محبت کی ہے کہ آج اس محبت کو تو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہے اللہ میرے ماں باپ نے جیسے محبت کی ہے اس طرح تو ان کے ساتھ بھی محبت فرما. تجھے احساس ہو کہ تیرے بچپن میں تیری ماں نے، تیرے باپ نے تمہیں کتنے ناز و نخرے سے، کتنی محبت سے پالا ہے، لیکن آج تو کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ آپ کو کیا پتا، آپ کیا جانتے ہیں. جبکہ اللہ کہتا ہے نہیں میرے بندے، تو اپنے ماں باپ کا مقروض ہے، تو اپنے ماں باپ کا مقروض ہے، ان کی محبتوں کا مقروض ہے. لہذا اگر اپنے ماں باپ کا قرض اتارنا چاہتے ہو تو دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اگر نہیں پتا نا تو چند لمحے ان کے پاس بیٹھو جن کے ماں باپ نہیں، چند لمحے ان سے پوچھو، وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، چاہے ان کی اپنی وہ صاحب اولاد ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان سے پوچھو تو صحیح بن ماں باپ کے زندگی کیسی ہے. پھر تمہیں احساس ہوگا کہ ہاں میرے رب نے مجھے یہ جو حکم دیا کیوں دیا کہ میں یہ دعا کیا کروں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ان سے ایسے محبت کر جیسے بچپن میں میرے سے محبت کرتے تھے. تجھے احساس دلا رہا ہے تیرا رب او میرے بندے تیرے ماں باپ کو تجھ سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں مسلمان نہیں ہے، بڑی محبت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، رسول اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. ماں آگے سے گالیاں نکالتی ہے، غصہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ کے خلاف نازیبہ بات کرتی ہے. ابو ہریرہ روتے ہوئے مسجد نبوی میں آتے، اللہ کے رسول ایک طرف ماں ہے ایک طرف دین ہے، کیا کروں؟ میری ماں کے لیے دعا کر دیں، میری ماں کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. وہ آپ کے خلاف ایسی باتیں کرتی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. کیا ایسے عالم میں رسول اللہ نے ماں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے؟ دین اسلام کو بچانے کے لیے ہم یہاں پر اپنے کاروبار کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے ماں باپ سے لڑائیاں کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو جھڑکتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. کتنے ایسے بزرگ ہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جو صرف اس لیے روتے ہیں کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، میرے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتا ہے، ایسے میرے سے بات کرتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. کیا اس کو احساس نہیں میں اس کا باپ ہوں، میں نے اس کو پالا ہے؟ آج جو تو بولنے کے قابل ہوا ہے وہ اپنے باپ کی محنت کے وجہ سے ہوا ہے. کیا تجھے اس بات کا احساس نہیں ہوا؟ تیرا رب تجھے اس بات کی دعوت دے رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. سیدنا ابو ہریرہ بھاگ کر گھر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ جانے سے پہلے ماں غسل کر چکی ہے، ماں نہا رہی ہے، غسل کر رہی ہے، اور کیا فرماتی ہے کہ بیٹا میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ
کہتے ہیں ساتھ دین محمد کو چھوڑ دے، کہتے ہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں بھوکی رہوں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی، میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی، چھاؤں میں نہیں جاؤں گی۔ بڑی منانے کی کوشش کی، منتیں ترلے کی۔ ماں ہے نا، ماں باپ کافر بھی کیوں نہ ہو، مشرک کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہیں تو ماں باپ ہیں۔ ان کی عزت میں، احترام میں کمی نہیں آ سکتی، اس وجہ سے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور ہم تو اپنے نمازی باپ، اپنی نمازی ماں کی، اپنے مسلمان ماں باپ کی ہم عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے۔ ہم ان کے سامنے اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ شاید کوئی اور دیکھے یا سنے، اس کا دل پھٹ جائے کہ یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے۔ میرے پاس اکثر سکول میں بچوں کے ماں باپ آیا کرتے پی ٹی ایم پر، یقین جانے وہ آ کر مجھے دکھ ہوتا جب مجھے وہ ایک ہی بات کرتے، کہتے سر یہ دیکھ لیں یہ آپ کا شاگرد ہے، آپ کا سٹوڈنٹ ہے، گھر میں اس طرح بدتمیزی کے ساتھ ماں کو گالیاں دیتا ہے، ماں کو گالیاں دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو، یہ اللہ کو ناراض کر دینے والا عمل ہے۔ ماں کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ اکرام کہتے اللہ کے رسول کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو، وہ گالی پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو آتی ہے، اس کا مطلب تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ ایسے عالم میں بھی ماں باپ کی توہین کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو جبکہ بیٹا بالکل سامنے کھڑا ہو کے باپ کے ساتھ اس انداز سے گفتگو کرے، لیکن احساس کب ہوتا ہے؟ جب وہ دنیا سے جا چکے ہوتے۔ میں نے کتنے ایسے بیٹے دیکھے ہیں کہ جو لڑائی کر کے ماں کو دھکے دے کے گالیاں دے کے جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس کی ماں اس کے لیے رو کر دعائیں کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، یہ غصے میں گھر سے چلا گیا۔ ایسی ماں کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ احساس صرف ان کو ہے جن کے پاس نہیں ہے۔ میں جب گھر سے نکلا کرتا تھا، میری ماں مجھے دعائیں دیا کرتی تھی۔ اب میں روز گھر سے نکلتا ہوں، کوئی دعا دینے والی نہیں۔ جن کے ماں باپ ہیں قدر کرو، نوجوانوں، میرے بھائیوں، دوستوں، قدر کر لو، ان کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کر لو، اپنے ماں باپ کو منا لو۔ آخری بات کیے دیتا ہوں، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے۔ اس حدیث کو ہر نوجوان تک پہنچاؤ، ہر نوجوان تک۔ تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے، اب یہ تم پر ہے، اس دروازے کو کھول کر جنت میں داخل ہو جاؤ یا اس دروازے کو توڑ دو۔ اللہ رب العالمین جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ رب العالمین ان پر اپنی رحمتیں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان ہے۔ بنی اسرائیل کی روایات میں ماں باپ کی نافرمانی پر بہت
لمبی لمبی جو روایات موجود ہیں، وقت نہیں ہوتا کہ وہ سب آپ کے سامنے بیان کروں۔ ماں باپ کا نافرمان جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھی ہم ان کے ساتھ نیکی، خیر، احسان کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں کر سکتے ہو، تم ان کے لیے دعائے مغفرت کر کے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا کر کے تم ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھ کے تم ان کی خیر خواہی کر کے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کر سکتے ہو، نیکی کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، خاص طور پر ملک جوید صاحب کے لیے، جی انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ ایک اور بھائی ہے، ان کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے جو اگلی منزلیں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو، سیئات کو اللہ رب العالمین معاف فرما کے حسنات کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ والدین کے فرائض کیا ہیں اس حوالے سے جو ہے